إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. استاد الاساتذہ مولانا عتیق الرحمن صاحب مبارک پوری، مولانا ممتاز احمد صاحب مبارک پوری سلفی، قاری شیخ نسیم الحق صاحب مدنی سلفی، اور حسین آباد کی اس مسجد میں تشریف لائے ہوئے دوست اور احباب، خواتین و حضرات، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج بروز بدھ 21 نومبر 2019 ہندوستان کی اس تاریخی سرزمین حسین آباد پہ آپ سے کچھ گفتگو کروں. علمی لحاظ سے حسین آباد دنیا کے چپے چپے میں معروف ہے. مولانا عبدالصمد مبارک پوری، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہم اللہ، یہ ایسی شخصیتیں تھیں جن کے علم اور فضل کا دنیا کو اعتراف ہے. اور اس دور میں بھی شیخ کے جو ابناء ہیں، شیخ اسلم صاحب ہیں، اور بہت سارے شباب اور علماء ماشاءاللہ میدان میں ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی ان بچوں میں سے ایسے ہی علماء اور فضلاء نکلیں گے جو اس گاؤں کی اور ملک کی روایت کو قائم رکھیں گے، اور اللہ ان کے ذریعے دین کو سربلندی عطا کرے گا. عام طور سے جب کبھی جلسہ ہوتا ہے یا جمعیت نئی نئی قائم ہوتی ہے یا ہمارے نوجوان کچھ سن لیتے ہیں تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور جذبے میں کچھ دور تک جائیں گے پھر ٹھنڈے پڑ جائیں گے. جمعیت بنتی ہے نئی نئی تو 4-6 مہینہ سال بھر خوب دھوم دھڑاکے سے کام ہوگا، اور پھر ٹھنڈے پڑ جائیں گے. کوئی عالم آ گیا، جوش جذبہ دلا دیا، وعلیکم السلام، تو پھر کچھ دن تک، کچھ مہینے تک دروس پروگرام دعوت میں سرگرم رہیں گے، پھر ٹھنڈے پڑ جائیں گے. یہ ہماری نفسیات ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ عبادت کا معاملہ ہو، دعوت کا معاملہ ہو، یہ رکنا نہیں چاہیے. ہم لوگ جس ماحول میں ہیں، کبھی کوئی نماز پڑھتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، کچھ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ 5 وقت میں سے کچھ ہی وقت پڑھتے ہیں، کبھی پڑھے کبھی چھوڑے. یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور ان کا اثر ہماری زندگی پر آتا ہے. جب اللہ کی عبادت اور بندگی میں ہم پورے نہیں ہیں تو دعوت و تربیت میں کیسے پورے ہوں گے؟ اللہ نے اپنے رسولوں کو وصیت کیا، جبکہ رسول سب سے بلند مقام پر تھے، فرمایا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. نبی کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ نماز چھوڑیں گے، کبھی پڑھیں گے چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ ان کو وصیت کر رہا ہے، ان کی امت کے ذریعے یہ پیغام پہنچا رہا ہے کہ جب تک زندہ رہو نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. حکم دیا کہ جب تک
تمہیں موت نہ آ جائے تم رب کی بندگی کرتے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو وصیت کی جو کہ سب سے نیک تھے انبیاء، یعنی ان کی نیکی مسلم ہے، ان سے اللہ مطالبہ کر رہا ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا معاملہ کتنا خطرناک ہے۔ ہمارے اندر اس وقت استمرار یا استقامت کی کمی ہے، جوش جذبہ ہوتا ہے لیکن استقامت، نیکی اور بھلائی پر مستقل جمے رہنا، یہ کیفیت ہماری زندگی میں کم ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری میں عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث، فرمایا کہ تم نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اس کی طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر پڑھو، اس کی طاقت نہیں رکھتے تو لیٹ کر پڑھو۔ یعنی عبادت کسی بھی حال میں ختم نہیں ہوگی زندگی سے۔ ہم لوگ تھوڑا سا بیمار پڑتے ہیں تو بہانہ بنا لیتے ہیں، پیر میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، سر میں درد ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے وصیت کی نبیوں کو کہ عبادت زندگی کے آخری لمحے تک کرنا ہے۔ نبی نے آسانی پیدا کی کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کر کے پڑھو، لیکن عبادت مستقل کرنا ہے۔ کیوں اس کا حکم دیا گیا مستقل کرنے کا؟ اس لیے کہ کوئی عمل جب برابر اور مستقل کیا جائے، آپ ڈیلی 1 صفحہ قرآن پڑھیں، روزانہ 1 آیت حفظ کریں، مہینے میں 1 پروگرام کیجئے، 1 حدیث حفظ کیجئے، بھلائی کا کام کیجئے، 1 چھوٹی سی دعوت کا کام کیجئے، چھوٹی سی تربیت کا کام کیجئے، لیکن وہ تسلسل، وہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ یعنی اللہ اتنا رحیم ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بندہ مستقل مجھ سے جڑا رہے، کبھی بندے کا رب سے رابطہ اور تعلق نہ ٹوٹنے پائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ما دام، دوسری بات میں کہ ادومھا وان قل، عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل کیا جائے تو یہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ فرض روزوں کے بعد آدمی نفلی روزے ہفتے میں 1 دن رکھ لے، جمعرات یا پیر کو، یا دونوں دن رکھ لے، مبیہ میں 20 کے رکھ لے، جو مسنون ہے سب پہ رائج رہے، لیکن ایک سنت کو پکڑ لے تو اس پہ قائم رہے۔ اللہ اس عمل کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، تم مانگتے مانگتے اکتا جاؤ گے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی کہتا ہے بس اتنا ہی چاہیے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے اور یہ ہو جائے، حج کر لوں گا، پھر کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم مانگتے مانگتے پاتے پاتے اکتا جاؤ کہ اب نہیں چاہیے، لیکن اللہ دیتے دیتے نہیں اکتاتا ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ بندہ جو کچھ چاہے مانگے اللہ سے۔ کبھی کبھی سوال ہوتا ہے کہ آخر ہر آدمی تو بہت زیادہ چاہتا ہے، عوام کی نفسیات ہوتی ہے کہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ اے میرے مولا ہمیں 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، تو ہر آدمی اگر 56 کروڑ کی چوتھائی پا جائے یا جو جتنا مانگے پا جائے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ جس کو، اب بندہ مانگے اللہ سے، لیکن اللہ جس کو جتنے کے لائق سمجھتا ہے اتنا ہی دیتا ہے۔ کچھ چیزیں بندہ مانگتا ہے وہ آخرت کے لیے محفوظ کرتا ہے، کچھ چیزیں بندے کو مل جاتی ہیں، کچھ دعاؤں کی وجہ سے اللہ آفت و مصیبت ٹال دیتا ہے۔ آپ کا کام، ہمارا کام مانگنا ہے، اور دینے کی ترتیب اس کے پاس ہے، کب، کتنا، کیسے دینا ہے۔ ہر آدمی
جو جتنا چاہتا ہے اگر پا جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء۔ اگر ہر آدمی جتنا چاہتا ہے مانگتا ہے پا جائے، اللہ دے سکتا ہے، لیکن اگر سب اپنی چاہت کے مطابق پا جائیں تو زمین میں فساد پھیل پڑے گا۔ لیکن وہ جس کے لیے جتنا اور جب چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ لیکن بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مانگتا رہے اللہ تعالیٰ سے، ہمیشہ طلب کرتا رہے، اللہ سے جڑا رہے۔ جب کوئی نیکی مستقل کی جاتی ہے تو اس کا انسانی زندگی پر اثر آتا ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کون کون سا اثر آتا ہے؟ ایک تو چھوڑ پکڑ کر کے عبادت کرتا ہے کوئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ سے جڑیں گے تو ایسا لگے گا کہ مستقل سب کچھ چھوڑ کے جڑے ہیں۔ کچھ لوگ گھر بار چھوڑ کے نکل جاتے ہیں دعوت و تبلیغ میں۔ کم کیجئے لیکن مستقل کیجئے۔ اسلام کسی پر زبردستی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق، تم ہمیشہ سچ بولو، اس لیے کہ سچائی بھلائی کا راستہ دکھانے والا عمل ہے۔ کبھی سچ بولا کبھی جھوٹ بولا تو پھر زندگی میں نفاق آ جائے گا، لیکن اگر صرف سچ بولے گا تو بھلائی کے راستے پہ رہے گا، اور بھلائی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اور فرمائے کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ برائی کی طرف لے جانے والا عمل ہے، برائی جہنم کی طرف لے جائے گی، فسق اور فجور کی طرف لے جائے گی۔ تو انسانی زندگی پر کوئی بھی نیکی مستقل کرنے کا، ایک صفحہ تلاوت کیجئے، ایک حدیث یاد کیجئے، بیان یا درس میں بیٹھیے، کسی کی مدد کیجئے، غریب کی مدد کیجئے، پریشان حال کی مدد کیجئے، ضعیف کمزور ہے نابینا اس کی مدد کیجئے، لیکن مستقل جب نیکی کرتا ہے چاہے چھوٹی یا بڑی نیکی تو اس کا ایمان بڑھتے رہتا ہے، ایمان کے گراف میں کمی نہیں آتی۔ یہ پہلا فائدہ ہے مستقل بھلائی اور نیکی کرنے کا کہ ایمان بڑھتے رہتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی غافلوں میں سے نہیں لکھا جاتا، کیونکہ وہ جڑا ہوا ہے رب سے، تھوڑی ہی نیکی کر رہا ہے لیکن غفلت کا وہ شکار نہیں ہوگا۔ آدمی جب غفلت میں پڑتا ہے تو اس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور جب شیطان کا قبضہ ہو گیا تو آدمی چاہتے ہوئے بھی اس قبضے سے نہیں نکل پاتا، بڑی محنت کرنی پڑے گی، بہت جفا جو ہے کشی کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، تم اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتے رہو، بیٹھے بیٹھے سوئے ہوئے چلتے ہوئے رب کو یاد کرتے رہو، آہستہ سے یاد کرو، گریہ وزاری کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور صبح و شام جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ رہو، غفلت کرنے والوں میں سے نہ رہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعتع الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ 2 رکعت جو فجر کی سنت پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ فجر سے پہلے، اللہ کے ہاں اتنی اہمیت ہے کہ پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ ایک طرف، اور فجر کی 2 رکعت سنت ایک طرف۔ کتنی قیمتی یہ 2 رکعتیں ہیں۔ ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے پاس کیا قوت ہے ایمان کی، عمل کی کتنی نعمت ہے، ہم اس کی قدر نہیں جانتے۔ 2 رکعتوں کی یہ قیمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی غفلت کرتا ہے، نماز چھوڑ دیا، جمعہ چھوڑ دیا، جماعت چھوڑ دیا، ایک وقت آئے گا کہ اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، غافلوں میں سے ہو جائے گا۔ اور غافلوں میں سے ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، دل ہوں گے مگر اچھی بات سوچنے کی صلاحیت چھین جاتی ہے۔ کن سے؟ جو غافل ہوتے ہیں، غفلت کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ آنکھیں ہوں گی، اچھی چیزیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ کان ہوں گے، دنیا کی خرافاتیں سنیں گے لیکن اچھی باتیں نہیں سن سکیں گے، کیونکہ جب آدمی غافل ہو گیا، غفلت کرنے والوں میں سے ہو گیا، تو پھر اس کا دل شیطان کی مٹھی میں ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو پہلا فائدہ مستقل کوئی نیکی اور بھلائی کرنے کا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ انسان کو اللہ تعالیٰ غفلت کرنے والوں میں سے نہیں لکھتا، غافلوں میں سے وہ نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ، اگر نیکی اور بھلائی مستقل کریں، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ کی محبت کس سے ملتی ہے؟ جو بھلائی اور نیکی کا کام مستقل کرے۔ 2 روپیہ آپ صدقہ کریں اللہ کی راہ میں، مستقل کیجئے۔ مسکرا کر سلام کرے کسی سے، کسی مومن کے دل میں خوشی ڈال دیں، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیں، کسی کے گلے میں دھاگا کڑا چھلا ہے اس کو سمجھائیں کہ یہ چیز غلط ہے، طاقت ہے تو توڑ سکتے ہیں، فتنے کا خطرہ ہے تو نہیں توڑیں گے لیکن سمجھا دیں گے اسے۔ لیکن مستقل آپ بھلائی کا کام کیجئے۔ آپ کو اللہ توفیق دے نوجوانوں کو دروس کی، پروگراموں کی، یا اسی طرح سے مستقل پڑھنے کی، قرآن حفظ کرنے کی، بھلائی کے بہت سارے کام ہیں۔ مستقل کرنے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ میرا قرب جو ہے جب نفل کے ذریعے حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر ایک صحابی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لڑکے، بڑے ذہین باصلاحیت۔ کہتے ہیں نبی کا اسلوب دیکھیے، کہتے ہیں ایک بار مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ میں صف اول میں ہوں، پہلی صف میں رہتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن تہجد کا آپ کو علم تھا کہ شاید میں نہیں پڑھتا۔ تو آپ نے بھرے مجمع میں کہا کہ نعم الرجل عبداللہ اذا قام من اللیل، عبداللہ جب تہجد پڑھنے لگے تو سب سے پیارا انسان ہے۔ نبی کا اسلوب دیکھیں۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ جب بھرے مجمع میں آپ نے کہا کہ تہجد پڑھنے لگو گے تو سب سے اچھے رہو گے، اس کے بعد میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی۔ نبی کسی کو پیارا انسان کہہ دے اور کمی کیا ہے، اس کمی کو انہوں نے دور کر لیا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے بندے کے لیے کہ نیکی اور بھلائی مستقل کرتا رہے، اللہ کی اسے محبت ملتی ہے۔ یہ تیسرا فائدہ ہوا۔ چوتھا فائدہ نیکی بھلائی کو مستقل کرنے کا، جب کبھی بڑی مصیبت میں بندہ گرفتار ہوتا ہے تو مستقل کی ہوئی نیکی یاد کرتا ہے اور وہ نیکی اللہ کو اس نیکی کا واسطہ دیتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کرتا ہے، اس کو اس مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے، رات کی تاریکی میں کشتی تھے، انہیں سمندر میں ڈال دیا گیا۔ آپ جائیے سمندر میں کبھی بمبئی کے ساحل پہ، دن ڈوبنے کے بعد 1-2 کلومیٹر اندر جا کر دیکھیے، کشتیاں لے جاتی ہیں، ایک اندھیرا، ایسا لگا کہ اگر آدمی گر گیا تو پھر وہ لاش بھی اس کی نہیں ملے گی۔ جب اس تاریکی میں، سمندر کی تاریکی، پھر مچھلی آئی، مچھلی نے انہیں کھا لیا، لقمہ بنا لیا، کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عبادت کے لائق
معبود برحق صرف تو ہے، تو پاک ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ مستقل نیکی کر رہے تھے، اس موقع پہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کیا، گناہوں کا اعتراف کیا، رب کی بڑائی بیان کی، اللہ نے اس مصیبت سے نجات دی۔ وہ غار والوں کا واقعہ بار بار صحیح بخاری کا سنتے ہوں گے کہ جب تین شخص آئے، غار میں پناہ لیے، چٹان آ گئی تو چٹان نہیں ہٹ رہی تھی، تو تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا، بار بار یہ واقعہ سنتے ہوں گے۔ تو جب بندہ کوئی نیکی مستقل کرتا ہے تو بڑی سے بڑی مصیبت میں اللہ تعالیٰ اسے نجات دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے پیارے چند باتیں تمہیں سکھاتا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا۔ ایسا نہیں کہ کبھی یاد کر لو، ایک مہینے کے بعد پھر یاد کرو، مستقل اللہ کو یاد کرو، صبح و شام اللہ کو یاد کرو، اللہ کے حکم پہ چلو، نبی کے احکام پہ چلو، اللہ تمہیں کبھی فراموش نہیں کرے گا، بڑی سے بڑی مصیبت میں اللہ تمہیں نہیں بھولے گا۔ فرمایا کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو سامنے پاؤ گے، پوری دنیا تمہیں چھوڑ دے گی لیکن اللہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ بڑی سے بڑی مصیبت میں ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، الگ الگ خوبیاں بیان کی گئیں کہ جو اللہ سے جڑتا ہے اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کو مصیبتوں سے نجات دیتا ہے۔ فرمایا کہ تم اپنی خوشحالی میں اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں مصیبتوں میں یاد کرے گا۔ تو یہ چوتھا فائدہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی کڑی سے کڑی آزمائش میں سے نجات دیتا ہے۔ لوگوں کے تجربے ہیں، کبھی حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، صحرا میں پھنس گئے، جیسی عمر ہوتی ہے ویسے ہی تجربے ہوتے ہیں، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ کیسے مصیبتوں میں اللہ بندے کے کام آتا ہے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کی نصرت اور معیت کا بندے کو احساس اور اندازہ ہوگا۔ پانچواں فائدہ، کوئی نیکی اور بھلائی مستقل کرتے رہے، کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پایا، جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ بابری مسجد کا جب فیصلہ آنے والا تھا، پورے ملک میں خوف کی فضا پیدا ہو گئی تھی، سفر کینسل کرا دیا لوگوں نے، ریزرویشن کینسل کرا دیا۔ ابھی 16-17 شبلی کالج میں جو امہات المومنین سیمینار تھا، کم و بیش 10 سے زائد پروفیسروں نے اپنا سفر کینسل کر دیا خوف کی وجہ سے۔ کتنے اجلاس عام کینسل ہوئے، سیمینار کینسل ہوئے، کتنے کانفرنسیں کینسل ہوئی، خوف اور فتنے سے بچنے کے لیے۔ اگر آدمی نیت کا خالص ہے تو جن لوگوں نے کینسل کر دیا پروگرام، سفر نہ کرنے کے باوجود، پروگرام یا اجتماع نہ کرنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ پورا اجر دے گا بندے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، جب کوئی بندہ بیمار پڑ جائے یا سفر میں چلا جائے تو حالت قیام میں گھر رہتے ہوئے جو نیکی مستقل کرتا تھا، سفر میں نہ کرنے کی وجہ سے ان نیکیوں کا اجر اسے برابر ملے گا۔ سفر میں آدمی کی ترتیب بدل جاتی ہے، قیام اللیل کبھی نہیں کر پایا، تلاوت کا وقت نہیں ملا، سفر ہے۔ نیکی اور بھلائی جو مستقل کرنے والا انسان ہے، اگر کبھی نہیں کر سکا تو اللہ اسے پورا اجر دیتا ہے۔ اگر سفر نہیں کیا، گھر ہی پر ہے، کوئی رکاوٹ آ گئی، علامہ ابن حجر کہتے ہیں
ھذا فی حق من کان یعمل الطاعہ فمنع منہا۔ اگر کوئی رکاوٹ آ گئی اس کے بارے میں بھی ہے، قانونی رکاوٹ آ جائے، خوف آ جائے، کرفیو لگ جائے، سیلاب آ جائے، طوفان آ جائے، آپ ایک بھلائی کا پروجیکٹ لے کر چلے، وقت اور حالات کی وجہ سے رک گئے تو اللہ اجر سے محروم نہیں کرتا ہے۔ یہ ہے مستقل عبادت کرنے کا 5واں فائدہ۔ چھٹا فائدہ، کوئی نیکی اور کوئی عبادت مستقل کریں گے، چھٹا فائدہ کہ آپ بھلائی اور نیکی کرتے ہیں، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے، صحابہ بھی انسان تھے، جو بشری کمزوریاں ہیں ان میں بھی تھی، اب اس زمانے میں کسی نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گناہ کا احساس کر کے کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ اسی موقع پہ آیت اتری، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ نماز پڑھو، صبح و شام پڑھو، رات کو پڑھو، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا یہ میرے لیے ہے یا پوری امت کے لیے یہ فائدہ ہے کہ آدمی نیکی کرتا رہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا؟ تو فرمائے کہ یہ ساری امت کے لیے ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اور مسلم کی دوسری روایت میں اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز کے بیچ کا گناہوں کا کفارہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے بیچ کا، ایک حج دوسرے حج کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے، گناہ کبیرہ نہ کرے، کسی کا حق نہ چھینے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو نیکیوں کی برکت سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ چھٹا فائدہ ہے مستقل نیکی اور بھلائی اور اچھے کام کرنے کا۔ 7واں فائدہ یہ ہے، ہر آدمی کو مرنا ہے، اور روح قبض کرنے کے وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث آپ بار بار سنتے ہوں گے کہ آدمی اگر فاجر اور فاسق ہے، گناہگار ہے، تو اس کی روح جب کھینچی جاتی ہے تو جیسے کانٹے پر اون چھیڑ دیا جائے۔ مومن کی روح ہے تو آسانی سے نکلتی ہے، جیسے گودے ہوئے آٹے سے بال نکل آئے۔ اور روح جب کھینچی جاتی ہے تو اس وقت سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، موت کی سختی ہوتی ہے، موت کی سختی ہوتی ہے۔ روح ویسے ہی نہیں قبض ہوتی، روح کے قبض کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے اسے جکڑے رہتے ہیں بندے کو، کئی بندہ بھاگ نہ جائے، اس کی جنت اس کی جہنم اس کے سامنے ہوتی ہے، لیکن بھاگ کر کہاں جائے گا؟ بندہ جب نیکی اور بھلائی مستقل کرتا ہے تو اسے حسن خاتمہ ملتا ہے۔ کیوں؟ الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس کی بچپنے میں بھلائی کی عادت ہوگی، جوانی میں بھی رہے گی، بڑھاپے میں بھی رہے گی، اور موت جوانی میں، بچپنے میں، بڑھاپے میں، انہی میں سے کبھی آئے گی۔ 3 ہی حصے ہیں نا زندگی کے، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ اب جب آدمی مستقل بھلائی، نیکی، اچھائی کے کام کر رہا ہے، جب بھی موت آئے، کس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔
قیامت کی نشانیاں کچھ ظاہر ہوتی ہیں۔ اب نشانیوں میں بھی گھوٹالے اور گھپلے ہوتے رہتے ہیں۔ واضح حدیث ہے کہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے کچھ پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے اور دنیا میں دین قائم کریں گے، امن و امان قائم کریں گے۔ مہدی کے فوراً بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن آج جس کو دیکھو وہی مہدی بنتے جا رہا ہے۔ جب آدمی کسی قابل ہو جاتا ہے اور اس کو اس کی قابلیت کے لحاظ سے پذیرائی نہیں ملتی تو اس کی ذات اور شخصیت فتنہ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ جب مخلص ہوتا ہے اور نیت صرف آخرت پر ہے تو فتنہ نہیں بنے گا، لیکن دنیا اور دنیا کی پذیرائی مقصود ہے، نہیں ملے گی وہ فتنہ بن جائے گا۔ غلام قادیانی کا یہی معاملہ تھا، خان صاحب کا یہی معاملہ تھا، اور جتنے اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے وہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے خود فتنہ بن گئے۔ اس زمانے میں شکیل بن حنیف ایک نیا فتنہ ہے۔ مئو جیسے شہر سے کتنے بچے اس کا شکار ہو گئے۔ شکیل بن حنیف کیا جانتے ہیں؟ بہار کے کسی علاقے کا ہے، دلی میں تھا، کہتا تھا کہ میں مہدی ہوں۔ مہدی کیسے ہو جاؤ گے؟ ابھی تو امام مہدی کا وقت نہیں آیا، لیکن اب وہ کچھ چیزیں ایسی، ٹکنے سے اوپر لباس، داڑھی، پگڑی، اور نوجوانوں کو دین اور عمل کے نام پہ، فحاشی برائی نہیں، عمل کے نام پہ اپنے پاس لائے گا۔ اورنگ آباد میں کسی نے 10 ایکڑ اس کو زمین دیا، پورا اس کا ایک پلاٹ، پوری کالونی اس کی بننے جا رہی ہے۔ ایک فتنہ لوگوں کو کھینچتا ہے، نوجوانوں کو کھینچتا ہے۔ کسی کی عبادت اگر آپ دیکھیں تو اس سے کبھی مرعوب بھی نہ ہو، فوراً آپ علماء سے رجوع کریں، اہل علم سے رابطہ کریں۔ پگڑی، داڑھی، ٹوپی، ٹخنے سے اوپر لباس کبھی مرعوب نہ ہو۔ خوارج جن کے بارے میں جنہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، خوارج جب قرآن پڑھتے تو روتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے کہ صحابہ سے کہتے کہ تم ان کی نماز اور تلاوت کے آگے اپنی نماز اور تلاوت کو حقیر جانو گے۔ سوچئے کتنے بڑے عابد تھے وہ۔ صحابہ سے کہنے کہ تم ان کے جیسی عبادت نہیں کر پاؤ گے، لیکن وہ جہنم کے کتے ہوں گے، کلاب النار ہیں وہ۔ اور پھر ہوا یہی کہ حضرت عثمان بن عفان کے قتل میں شریک ہیں، علی معاویہ کی جنگ میں شریک ہیں، سارے فتنے۔ کوئی آدمی پیپر لائے کہ دیکھو فلاں شیخ نے مجھے پیپر لکھ کے دیا ہے، میں دیندار ہوں، عالم ہوں، اس سے بھی دھوکہ مت کھائیے۔ توصیے اور تزکیے لکھنے کا ایک طریقہ علماء کے یہاں ہے کہ میں نے جو مناسب سمجھا لکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب کرنے والا ہے، اور میں کسی کا تزکیہ نہیں کر سکتا، جو ہے وہی ہے، اللہ تعالیٰ جتنا مجھے معلوم ہے وہی لکھ رہا ہوں۔ علی بن ملجم جس نے حضرت علی کو، عبد الرحمن بن ملجم جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، یہ کون تھا؟ اس کا تزکیہ حضرت عمر بن خطاب نے کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نیک اور اچھا انسان ہے۔ اب کسی کو نیک اور اچھا انسان حضرت عمر بن خطاب کہیں اور وہ گناہ کا کام کرے تو حضرت عمر کا کیا قصور ہے اس میں؟ ظاہر دیکھ کر کے کہا۔ تو تزکیے اور توصیے کے بعد بھی انحراف ہوتا ہے۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر میں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے کہا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے ایک آدمی دیجئے جو لوگوں کو دین سکھائے، تو حضرت عمر نے ابن ملجم کو بھیجا اور کہا کہ لقد آثرتک علی نفسی وقد بعثت الیک رجلا صالحا، میں تم کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں اور ایک نیک اور اچھا آدمی بھیج رہا ہوں۔ حضرت عمر جیسے دور اندیش دھوکہ کھا گئے اس کی عبادت، اس کی تلاوت اور ریاضت سے۔ تو آپ ان خوارج کو، مہدی کے دعوے دار شکیل بن حنیف اور فلاں فلاں فلاں، ان سے دھوکہ نہ کھائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دھوکہ کھایا اور امت نے سبق لیا، اور ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے۔ اہل علم سے رجوع کیجیے، یہ فتنے ہیں، ان فتنوں کو پہچانو میرے نوجوانوں۔ آپ کے ہمدرد بن کر آئیں گے، آپ کی ترقی کے نام پہ آپ کو گمراہ کرنا چاہیں گے،
اور نہ جانے کیسے کیسے خواب دکھائیں گے۔ یہ فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ وقت کا بڑا شیطانی فتنہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے خود قابل نہ بننا، علماء سے رجوع کر لینا، علماء سے ملنا، علماء رہنمائی کریں گے۔ تو جب بندہ نیکی اور بھلائی سے جڑا رہتا ہے اور نیکی بھلائی میں اللہ کے ساتھ مخلص رہتا ہے تو اللہ اسے حسن خاتمہ عطا کرتا ہے۔ ابن ملجم کا کیا ہوا؟ اب ظاہر سی بات ہے، خلیفہ کو قتل کیا، اور قتل کیا تو اس کی سزا تھی کہ اسے ہاتھ پیر کاٹے جائیں۔ تو کہتا تھا کہ پہلے میرا ہاتھ کاٹو، میرا پیر کاٹو، میری زبان بعد میں کاٹنا۔ کیوں؟ تاکہ میں دیر تک اللہ کو یاد کرتا رہوں۔ کتنا بڑا شیطان تھا۔ تو کسی کے ظاہری عمل سے آپ دھوکہ بھی مت کھانا، اپنے کو کمتر بھی نہ سمجھنا۔ علماء جو سکھائیں صحیح دین جو آپ کو ملے، تھوڑا ہی صحیح مستقل کرتے رہے۔ ابن ملجم جیسا خارجی جس کی کڑی سزا دی گئی، آخر وقت تک کہتا کہ زبان آخر میں کاٹو تاکہ میں اللہ کو یاد کرتا رہوں۔ تو اس طرح سے یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا تو اس کو حسن خاتمہ نہیں ملتا، اس کی ضمانت نہیں ہے، لیکن نیتوں کا مخلص ہے تو اللہ اسے حسن خاتمہ دیتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جس عمل کو کرتا ہے اس عمل پر نیتوں کے لحاظ سے اٹھایا جائے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کا دل اللہ کی یاد سے اطمینان محسوس کرتا ہے، اور یقیناً اللہ کے ذکر سے بندے کو اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر تلاوت بھی ہے، نماز بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، درود بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سب میں اللہ کا ذکر موجود ہے۔ بندہ اللہ کا ذکر کرے، اس کا دل اطمینان محسوس کرتا ہے۔ 8واں فائدہ مستقل نیکی اور بھلائی کرنے کا، 7واں تو یہ ہے کہ حسن خاتمہ ملتا ہے، 8واں یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنی جنت میں داخل کرتا ہے۔ فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگو تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اور سنو، جو لوگ خاموشی سے ضرورت پر خرچ کرتے ہیں، تنگی میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غصے کو پی جانا یہ سب سے بہت ضروری اور کمال کی چیز ہے۔ آپ ٹریفک میں جا رہے ہو، بھیڑ ہے، ہارن بجائے، نہیں راستہ خالی ہوا، 2 بات آپ نے کہا، 2 بات اس نے کہا، تو میں گالی گلوچ، پھر اپنا راستہ لیے۔ نہ آپ اسے پہچانتے ہیں نہ وہ آپ کو، لیکن آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، اس نے اپنے کچھ برے الفاظ نکلے، دونوں کے نام عمل میں گناہوں کا اضافہ ہوا، اور کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ تو انسان غصے کو پی جانے والا بنے، خاص طور سے نوجوان طبقہ اور ٹریفک وغیرہ میں یہ سمجھتا ہے کہ بس راستہ اسی کے لیے بنا ہے، دوسرا فوراً ہٹ جائے۔ بھائی سب کا حق ہے راستے کا۔ کتنے لوگوں کو ہارن بجائیے، وہ غصہ ہو جائیں گے۔ کسی کو موبائل سے آپ بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، راستہ نہیں دے رہے، وہ غصہ ہو جائے گا۔ کسی کو بلا رہے ہو، آپ دیکھ رہے ہو ٹک ٹک، وہ غصہ ہو جائے گا۔ غصے کو پینے کی عادت ڈالیے، غصے کو پینے کی عادت ڈالیے، لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ 8 فائدے ہوئے مستقل نیکی اور بھلائی کے کام کو کرنے کے۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ ہم کون سا عمل کریں کہ ہم نیکی اور بھلائی پہ ڈٹے رہیں۔ اس کا بھی کچھ فارمولہ ہونا چاہیے، یعنی اس کے اسباب، ایسی کچھ پوائنٹ جس کے ذریعے ہماری نیکی چھوٹنے نہ پائے۔
بھلائی زندگی بھر ہم کرتے رہیں تو اس کا جو سبب ہے نیکی مستقل کرنے کے چند اسباب. پہلا سبب کہ جو نیکی کریں اس کا فائدہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. آج دنیا فائدے کی ہے نا، بغیر فائدے کے کوئی گھر سے نکلتا نہیں ہے. ایک آدمی چھوٹا سامان بیچے چاہے بڑا، بغیر فائدے کے بیچے گا؟ تو ہر آدمی فائدے سے جڑا رہے، اور نیکی اور بھلائی کا فائدہ جو اللہ نے بتایا ہے، نبی نے بتایا ہے، ان فوائد کو جب آپ جانیں گے تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ نیکی پر جمے رہیں گے. صحابہ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کا فائدہ جان لیا تھا. بازاروں میں جا کے لوگوں کو سلام کرتے. مدینہ چھوٹی سی بستی تھی، حسین آباد سے چھوٹا مدینہ تھا. جتنی بڑی مسجد نبوی اس وقت ہے موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی کل مدینہ تھا. اب مدینہ بہت بڑی آبادی نہیں تھی. صحابہ بازاروں میں جا کے جو ہے سلام کرتے تھے نیکی حاصل کرنے کے لیے. عید الاضحیٰ آتی تو جو تکبیر ہوتی ہے، عام تکبیریں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، بازاروں میں جا کے زور سے کہتے تاکہ ان کے کہنے کی وجہ سے دوسرا بھی کہنے لگے، ان کو نیکی مل جائے. بعض صحابہ لوگوں کے گھروں کا دروازہ کھٹکھٹاتے، انتظار کرتے کہ یہ کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، ابھی گنجائش نہیں ہے. وہ آیت کہ جب کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. تو نیکی کا فائدہ جب بندہ جان جائے گا تو پھر نیکی اور بھلائی کو کبھی چھوڑے گا نہیں. بغیر فائدہ جانے بیچ میں ٹوک دے گا. مثلا جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چلے تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے، صبر نہیں کر سکو گے. کہا نہیں چلیے. کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جب کسی معاملے کی اطلاع اور پہلے سے خبر نہیں رہے گی تو صبر کیسے کرو گے؟ اور ہوا یہی، کشتی توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام کو خبر نہیں تھی اصل چیز کی، دیوار ٹیڑھی ہو رہی تھی اس کو سیدھی کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ٹوک دیے کیونکہ اس کا راز ان کو نہیں معلوم تھا. بچے کو قتل کر دیا، کیوں قتل کیا اس کا راز نہیں معلوم تھا. تو جب کوئی نیکی اور بھلائی کرے اور اس کا فائدہ آپ کو معلوم ہوگا، اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے. مثال کے طور پہ سنن ابو داؤد کی مشہور حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اور کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ اللہ کا نام لے کر، توکلت علی اللہ اللہ کا بھروسہ کر کے، اور اللہ کی قدرت اور بھلائی بزرگی کا اعتراف کر کے. مشہور دعا لا حول ولا قوت الا باللہ ہر بیماری کا علاج ہے، رنج و غم کا علاج ہے. جب کوئی یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے گھر سے، تین جملے ہیں، کیا ہے؟ بسم اللہ نمبر 1، نمبر 2 توکلت علی اللہ، نمبر 3 لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے اس سے ہدیت وبقیت وکفیت وتنحى عنہ الشیطان، جا تیری رہنمائی کی گئی. اللہ بشارت دیتا ہے کہ تو نے مجھ پر بھروسہ کر کے گھر سے قدم نکالا، میرا نام لے کر کے، میری قوت کا اعتراف کر کے، تو تیری رہنمائی کی گئی. اب اللہ کی رہنمائی میں ہے، تیری حفاظت کی گئی، تیری کفایت کی گئی. جب اللہ بندے کے لیے کافی ہے، اللہ بندے کی حفاظت کرتا ہے، اب شیطان کے شر سے اللہ اسے بچا لیتا ہے. تو جب یہ 3 انعامات ملتے ہیں کہ تیری رہنمائی کی گئی، تجھے بچا لیا گیا، تیری کفایت کی گئی، اور چوتھا انعام وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانِ، تو شیطان اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب اس کو میں کیسے گمراہ کر سکتا ہوں؟ یہ تو وہ دعا پڑھ کر نکلا کہ جس سے اس کے رب نے وعدہ کر لیا کہ اب تیری حفاظت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا، تیری رہنمائی کی گئی، کفایت کی گئی. جب آپ فائدہ جان جائیں گے تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو جب کوئی نیکی کرے تو اس نیکی کا فائدہ بھی جانے اور علماء سے پوچھے. کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کا فائدہ معلوم نہ ہو. کچھ اعمال ایسے ہیں
جن کا اگر ظاہری طور سے فائدہ نہیں، دنیاوی تو اخروی فائدہ ہے، لیکن اللہ نے بندوں کی عبادت کے بارے میں کہا کہ میرے بندو تمہاری ان نمازوں اور عبادتوں سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر دنیا کے سارے انسان دنیا کے سب سے برے آدمی کی طرح بن جائیں، یعنی دنیا میں جو سب سے برا انسان ہے سارے لوگ اسی طرح برے ہو جائیں تو بھی اللہ کی بڑائی کو نقصان نہیں پہنچے گا، اور دنیا میں سب سے نیک انسان جو ہے سارے انسان اسی کی طرح نیک ہو جائیں تو بھی اللہ کی بزرگی میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ تو تمہارے اعمال ہیں جن کا میں تمہیں کو بدلہ دیتا ہوں۔ اللہ نے یہ اعمال ہماری ہی بھلائی کے لیے مقرر کیے ہیں، ان سے اللہ کا فائدہ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز، پہلا سبب کہ آپ نیکی اور بھلائی پر مستقل جڑے رہیں گے، نیکی کریں اس کا فائدہ جانیں۔ دوسری وجہ، دوسرا سبب جس کی وجہ سے آپ کبھی غافلوں میں سے نہیں ہوں گے، ہمیشہ ایک پر ایک نیکی بھلائی اور اچھائی کی سوچیں گے، ہمیشہ آدمی بری موت سے ڈرے۔ کب مرے گا، کیسے مرے گا، کب روح کا فرشتہ قبض کر لے جائے، کسی برائی اور گناہ کے کام میں گئے، لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، موت کو فوراً یاد کرو، یار ابھی موت ہوگی تو کیا میرا حشر ہوگا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم موت کے آنے سے پہلے صدقہ و خیرات کر لیا کرو۔ جب تمہاری موت آئے گی تو مرنے کے وقت بندہ تمنا کرے گا اور رب سے کہے گا کہ اے میرے رب میری موت کو تھوڑا سا ٹال دے تاکہ میں صدقہ و خیرات کر سکوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو وہ ٹالا نہیں جائے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، آخر کیا وجہ ہے کہ موت کا جب وقت قریب آئے گا تو بندہ نماز کی تمنا نہیں کرے گا، روزے کی نہیں کرے گا، حج کی نہیں کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ اللہ مہلت دے دے تو میں نماز پڑھ لوں گا، تھوڑا سا مہلت دے دے تو میں روزہ رکھ لوں گا، مہلت دے دے تو حج کر لوں گا، نہیں۔ آخر وہ صدقہ دینے ہی کی تمنا کیوں کرے گا؟ لکھتے ہیں اس لیے کہ صدقہ دینا اس کے لیے سب سے آسان عمل ہوگا، فوراً اپنے مال میں سے صدقہ کر دے گا، اور صدقے کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ 3 اعمال جن سے بندے کو اجر و ثواب مستقل ملتا ہے اس میں صدقہ جاریہ ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ آج میرے بھائیوں پانی پلانا، سائے کا انتظام کرنا، یہ چیزیں عیسائی مشینریوں میں چلی گئی، دشمنوں نے اس اجر کو لے لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری توحید، ہماری سنت، ہماری باہمی لڑائی، یہ جھگڑے بس یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ خدمت خلق، غیروں کے کام آنا، بندہ کسی کافر کو، مشرک کو، یہودی کو، کسی کو بھی پانی پلائیں گے اللہ اس کا اجر دے گا۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بدکار عورت کی اللہ نے مغفرت فرما دی، بلی کو بھوکا مار ڈالنے کی وجہ سے تہجد گزار کو جہنم میں ڈالا۔ تو خدمت خلق، لوگوں کے کام آنا، پانی کا انتظام کرنا، یہ روایت سلف سے مستقر رہی ہے، اور بندہ مرنے کے وقت تمنا کرے گا کاش کہ کچھ مہلت مل جاتی، ایسا عمل کرتا کہ میرے مرنے کے بعد بھی وہ اجر جاری رہتا۔ تو یہی ہے صدقہ جاریہ۔ اور اعمال صالحہ میں، نیک اعمال میں صدقہ جاریہ بندے کے لیے سب سے آسان عمل ہوگا۔ سلف صالحین بری موت کا خوف رکھتے تھے، جیسے ہم اور آپ بے فکر ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مرنا نہیں ہے۔ ہم مارکیٹ میں جائیے، دنیا اس طرح چمک رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ موت نہیں آئے گی۔ اور جو مقصد کافر کی زندگی کا تھا وہی مقصد اب مسلمان اپنی زندگی کا بنا لیا۔
سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے لیے دنیا ہے ویسے ہمارے لیے بھی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح کوئی قیدی قید میں چلا جاتا ہے تو اس کی تمنا ہے کہ جلدی سے وہ چھوٹے، باہر نکلے، اسی طرح دنیا مومن میں قیدی کی طرح ہے اور جلدی سے یہاں سے چھٹکارا پا کر کے اللہ کی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ لیکن قیدی جو بھاگ کر آئے، جیل توڑ کر کے آئے، وہ مجرم ہوتا ہے۔ انسان خودکشی کر لے، خود مر جائے تو وہ حرام موت ہوگی، لیکن قائد قانون سے جو قیدی آتا ہے وہ ضمانت پر چھوٹتا ہے۔ تو ہماری حیثیت قیدی کی سی ہے اور ہمارا باہر کا حصہ اور امن و امان سے مستقر رہنے کی جگہ اللہ کی جنت ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے۔ دوسرا مفہوم کہ جس طرح قیدی کے لیے دنیا تنگ ہوتی ہے اور باہر کے لوگوں کے لیے کھلی ہوتی ہے، اسی طرح مومن کے لیے کافر کے مقابلے میں دنیا تنگ ہے اور کافر کے لیے پوری آزادی ہے۔ کئی مفہوم اہل علم نے بیان کیے۔ تو سلف صالحین بری موت کا خوف رکھتے تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تابعی ہیں، جب کبھی وہ پریشان ہوتے تو روتے اور کہتے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نامِ عمل میں بدبختوں میں میرا نام نہ ہو۔ سفیان ثوری تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، اور روتے تھے کہ کہتے تھے کہ اخاف ان اسلب الایمان عند الموت، مجھے ڈر ہے کہ کہیں مرنے کے وقت میرا ایمان نہ ختم کر دیا جائے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنی داڑھی کو پکڑتے، میں مالک بن دینار یہ بھی تابعی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے میرے رب، تو جانتا ہے کہ بندوں میں جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، لیکن مالک کا مقام کہاں ہے میں نہیں جانتا۔ امام مالک اس طرح سے ڈرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ لوگوں، اگر آسمان سے آواز دی جائے کہ زمین پر جتنے لوگ ہیں سب جنتی ہیں، سب کو جنت میں جانا، صرف ایک آدمی نہیں جائے گا، کہتے کہ میں سوچوں گا شاید وہ میں ہی تو نہیں ہوں۔ یہ ایمان، یہ تقوی، موت کا خوف، کسی نیکی پر بندے کو اترانا نہیں چاہیے، بھلائی پہ فخر یا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اتنا ضرور پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ زندگی میں کب کون کس فتنے میں پڑ جائے کوئی گارنٹی نہیں۔ آدمی عالم فاضل ہوتا ہے وہ بھی فتنے میں پڑ جاتا ہے، جاہل تو پڑھ ہی سکتا ہے، عالم فاضل بھی فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ فتنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ، میں زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے بری موت سے بچاؤ کا۔ جب خوف رکھے گا آدمی تو فتنوں سے اس کی حفاظت ہوگی اور نیکی پر مستقل جمع رہے گا۔ یہ دو سبب ہوئے۔ پہلا سبب جو نیکی کر رہے ہیں اس کا فائدہ جاننا، دوسرا سبب بری موت کا خوف رکھنا، تیسرا سبب جس سے آپ ہمیشہ نیکی اور بھلائی کرتے رہیں گے، اچھے لوگوں کی صحبت اور دوستی اختیار کرنا۔ انسان کی زندگی پر اس کے دوست اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ کسی انسان کی کامیابی کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تین چیزیں ہیں، ان کے بغیر اس کی کامیابی مشکل ہے۔ پہلی چیز، نیک اور صالح بیوی، اچھی بیوی۔ دلیل، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے کڑا وقت آیا پہلی وحی کے نازل ہونے پہ، آپ اتنا گھبرا گئے اور کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خدشہ محسوس ہو رہا ہے۔ کتنا نازک وقت تھا کہ آپ کہہ رہے میری جان چلی جائے گی۔ مکے میں کوئی نہیں تھا نیک اور صالح بیوی
ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی، کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ ڈھوتے ہیں، مجبوروں کے کام آتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رسوا نہیں کر سکتا۔ یہ تسلی دی اس کڑے وقت میں۔ اچھے دوست اور ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، دنیا میں جتنے بندے ہیں سب کے دلوں کو دیکھا پہلے، جن کو سب سے اچھے دل والا پایا، جن کے دل سب سے زیادہ صاف ستھرے تھے، ان کو اپنی نبی کی صحابیت اور صحبت کے لیے منتخب کیا، یعنی دلوں میں جن کے دل سب سے صاف تھے ان کو کہا یہ میرے نبی کے صحابہ ہوں گے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ ان کی خوبی تھی۔ کفر کی بات ہے تو سخت ہے، آپس کی بات ہے تو رحم ہے، رحم دل ہیں، چہروں پہ چہروں کے نشانات سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ صحابہ اس زمین کے سب سے نیک لوگ تھے جن کو اللہ نے نبی کی رفاقت کے لیے منتخب کیا، اور اچھے دوست اور ساتھی سے بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ نبی کو اللہ نے ان کے صحابہ کے ذریعے حوصلہ دیا، اور صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ حضرت خبیب کا واقعہ بار بار سنتے ہوں گے، جب سولی پہ لٹکایا گیا اسلام لانے کی وجہ سے، تو سولی پہ پھانسی جب دی جاتی ہے تو پھندا کھینچا، رسی کھینچی جاتی ہے نا، تو پھر آدمی کا جسم الگ اور گردن کٹ جاتی ہے۔ رسی کھینچنے سے پہلے ایک مشرک آیا کان میں، کہتا ہے کہ خبیب تم تو سوچ رہے ہوگے کہ بلا وجہ اسلام لا کے پھنس گئے، آج تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے، جان بچ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت خبیب موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ہمیں تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہیں ان کو ایک کانٹا چبھنے والی بات ہو، اور اس کے بدلے ہماری جان جانے والی بات ہو، تو ہم کہیں گے کہ میرے آقا کو کانٹا نہ چبھایا جائے، اس کے بدلے ہماری جان لے لی جائے۔ یہ نبی کے صحابہ تھے، یہ دوست تھے۔ غار میں جب جانا ہوا، غار ثور میں، تو کہا صدیق نے اللہ کے نبی آپ پہلے مت جائیے، ہو سکتا ہے کوئی زہریلی چیز ہو، سام بچھو، مجھے جانے دیجئے، ڈسے گا تو میں مروں گا، آپ زندہ رہیں گے۔ غار میں صدیق دے، اور پوری تفصیل پورا واقعہ آپ سنتے ہوں گے۔ تو اچھے دوست اور اچھے ساتھی یہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ پورا دین جب آسمان سے اترتا تو 21 صحابہ وحی لکھتے تھے، جس میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور بڑے بڑے کبار صحابہ تھے۔ ان کے ذریعے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی، سنت کی حفاظت کی، اور یہ دین ہم تک آج یہاں تک پہنچا۔ کتنے اچھے ساتھی تھے۔ اگر صحابہ برے ہوتے تو دین پھیلتا اور پہنچتا؟ برا وہ ہے جو صحابہ کو برا کہے، صحابہ کو برا کہنے والے سے برا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے کسی صحابی کو گالی دے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت برستی ہے۔ تو یہ دوسری وجہ، پہلی کامیابی کی وجہ نیک اور صالح بیوی، دوسری وجہ، دوسرا سبب اچھے دوست اور ساتھی۔ آدمی بگڑتا کب ہے؟ برے دوستوں کی وجہ سے۔ پکار، پان، بیڑی، سگریٹ، نماز چھوڑنا، یہ عادتیں کہاں سے آتی ہیں ہمارے نوجوانوں میں؟ دوستوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ اور بھلائی اور نیکی کا کام کہاں سے سیکھتا ہے آدمی؟ اچھی صحبت، اچھے دوستوں سے۔ تو یہ دو چیز ہوئی کامیابی کی۔ تیسری چیز تہجد گزاری، تعلق باللہ۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا کہ یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا، حکم دیا، کیوں؟ دوسرے کو فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ پر بہت بڑا بوجھ ڈالیں گے۔ تو تہجد گزار شخص کبھی دنیا میں اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرتا۔ بڑی بڑی باتیں جب لوگ سنیں گے یہ کیا بک رہا ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ اپنے رب سے جڑا ہوتا ہے اور اس کی ہمت، اس کے حوصلے بڑے اور بلند ہوتے ہیں۔ تو تہجد گزاری، اچھے دوست کا ہونا، نیک اور صالح بیوی، یہ کامیابی کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے۔ تو نیکی اور بھلائی پر جمے رہنے کے لیے اچھے دوستوں کا انتخاب، اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہنا۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رہیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کے ساتھ منع کیا گیا۔ جو رب سے غافل ہیں، رب کی بندگی اور عبادت نہیں کرتے، تو تہجد گزاری کے ساتھ بندہ نیک اور صالح لوگوں کو اپنا دوست بنائے، اچھی صحبت کو اختیار کرے، یہ بندے کے لیے ضروری چیز ہے، اور اسی سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے۔ بلکہ کہا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، غافل اور برے دوستوں سے بچیے، دور رہیے، ان کے قریب نہ جائیے۔ تو یہ ہے انسان کی نیکی اور بھلائی پر جمع رہنے اور ثابت قدم رہنے کا تیسرا سبب۔ پہلا سبب نیکی کا فائدہ جاننا، دوسرا سبب بری موت سے ڈرنا، تیسرا سبب اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا، چوتھا سبب نفس پر بوجھ دیے ہوئے بغیر عبادت کرنا۔ بعض نوجوان جب عبادت کریں گے تو تہجد پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے تو فرض بھی چھوڑ دیں گے۔ بوجھ مت ڈالیے اپنے آپ کے اوپر، بعض روزہ رکھیں گے تو مستقل رکھیں گے، پھر فرض بھی چھوڑ دیں گے۔ بوجھ نہ ڈالیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو کون سے اعمال زیادہ پسند ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ادومها وان قل، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں لیکن مستقل کیے جائیں۔ اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے، یعنی عبادتوں کی وجہ سے مشقت میں نہ ڈالیے، شریعت کی سہولتوں سے فائدہ اٹھائے۔ سفر میں ہیں، نماز مت چھوڑیے، 2 رکعت پڑھ لیجئے، ختم معاملہ۔ نہیں پانی ہے تیمم کر لیجئے، سیٹ پر بیٹھ کے پڑھ لیجئے، لیکن مستقل عبادت کرتے رہیں۔ چوتھا جو سبب ہے، پانچواں جو سبب ہے جس کے ذریعے آپ نیکی اور بھلائی سے جڑے رہیں گے، کثرت سے اللہ سے دعا کرنا، توفیق طلب کرنا۔ جیسے بندہ اللہ سے کہتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد تو ہمیں گمراہ نہ کر یا ہمارے دلوں کو پھیر مت دے، تو اپنی رحمتوں سے ہمیں نواز۔ یعنی ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے ابو ذر، میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تم ہر فرض نماز کے بعد اتنا ضرور کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پہ، اپنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے پہ، اور اچھی طرح اپنی عبادت کرنے پہ۔ یعنی عبادت کی ادائیگی کے لیے حسن توفیق۔ عبادت سب کی ایک جیسے نہیں ہوتی، کوئی جلدی جلدی وضو کر لیا، کوئی جلدی جلدی رکوع سجدہ کر لیا۔ اللہ سے مدد مانگیے کہ اللہ میری مدد فرما کہ میں اچھی طرح تجھے یاد کروں، اچھی طرح تیری عبادت کر سکوں۔ یعنی عبادت کو ادا کرنے میں اللہ سے توفیق طلب کرنا، اس سے آپ کی زندگی میں تبدیلی اور انقلاب آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامت من کل اثم والغنیمت من کل بر، اے اللہ تعالیٰ والفوز بالجنہ، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے
سوال کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں ان اعمال کو کرنے کی جن کے ذریعے تیری رحمت مجھ پر لازم اور واجب ہو جائے۔ تو جب اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ آپ کو توفیق بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں کہ نیکی اور بھلائی، چونکہ ہمارے نوجوان اور عام لوگوں میں جذبہ بہت ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جوش بہت ہوتا ہے، ہوش کم ہوتا ہے۔ تو آپ بڑھیے، جوش اور ہوش کے ساتھ آگے بڑھیے۔ ملک آپ کا انتظار کر رہا ہے، جمعیتیں، تنظیمیں انتظار کر رہی ہیں، عوام انتظار کر رہے ہیں مبارک پر، حسین آباد، امیل و مئو، یہی تو علم کا سرمایہ ہے، اور آپ ہی کے ذریعے اللہ نے آپ کو چنا ہے ان بستیوں کو، یہاں سے علم کی روشنی باہر پھیلتی ہے۔ روشنی پھیلائیے، لوگوں میں کام کیجئے، بھلائی پھیلائیے، ڈٹے رہیے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، اور بھلائی اور نیکی کے کاموں کو تسلسل کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔